الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم رب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین اکرام، آپ تمام احباب کی خدمت میں عاجزانہ سلام عرض ہے۔ آج آپ کے لیے خوابوں کی تعبیروں سے ہٹ کر وظائف کا سلسلہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا انتہائی بہترین وظیفہ ایک جس کو کہا جاتا ہے مجرب ترین وظیفہ، قرآنی وظیفہ۔ جب بھی آپ قرآن پاک کے وظائف کو سنیں، قرآن پاک کے وظائف کو کریں، تو اپنے ذہن میں اس چیز کو زیادہ آپ وسعت دیں، جگہ دیں کہ قرآن مجید کا ہر وظیفہ مجرب ہوا کرتا ہے، چاہے وظیفہ ایک لائن کا ہو، 2 لائنوں کا ہو، یا پوری صورت کا ایک بڑا وظیفہ ہو۔ وظیفے کو کبھی آپ چھوٹا سمجھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ ہر وظیفہ اثر کرتا ہے، آپ یقین جانیں کہ ہر وظیفہ اثر کرتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اسم ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بھی آپ پڑھیں گے، وہ بھی اثر کرے گا۔ لیکن اب اس کے اثر کرنے کا انداز، اس کا اثر کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ اب وہ لوگ جو باعمل ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ کی، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی نمازوں کا لحاظ کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے اعمال کو درست رکھتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال کرتے ہیں، اگر وہ شخص کوئی بھی وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا وظیفہ 100% اس کو فائدہ دے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ شخص کہ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، جو وعدہ خلافی کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، وہ لوگوں کی دل آزاریاں کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرے، تو اس کے معاملات درست ہونا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ ایک بیش بہا خزانہ ہے، ایک دولت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رزق کے حوالے سے بہت زیادہ تنگی کا شکار ہیں، جو مالی طور پر بہت زیادہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، تکلیفات میں گھرے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان آزمائشوں سے، ان مشکلات سے، ان تکلیفات سے بآسانی نکل سکیں۔ لیکن بارہا کوشش کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود، نہ محنت کا کوئی اثر نکلتا ہے، نہ اس کی کوشش کا جو وہ وظائف کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے اس کا کوئی اثر نکلتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جب اپنے اعمال کے اوپر ہم غور کریں گے تو ہم اس چیز کے نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ ہمارا وظیفہ ہمیں کیوں نہیں فائدہ دے رہا۔ تو اس لیے کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں، پہلے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد آپ جو ہے نا 2 نفل پڑھیں، توبہ کے نفل، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ نفل پڑھنے کا اپنا مستقل معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کے اعمال درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایک واضح فرق محسوس ہوگا جب آپ کوشش کریں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اب آپ نے کرنا ہے وظیفہ۔ اب آپ کا مقصد ہے کہ آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ کے رزق میں فراوانی ہو، آپ کو مال ملے، دولت ملے، رزق میں برکت ہو، وسعت ہو، اور گھر کے معاملات آپ بآسانی چلا سکیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص 1 لاکھ روپیہ بھی کمائے تو وہ اس کے لیے ناکافی ہے۔ وہ اس لیے کہ اب وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ بہت آگے سے مراد یہ ہے کہ اب ہر چیز جو ہے نا مہنگائی کی حد کو کراس کر چکی ہے، اور اب جب ہم تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں ہمیں کافی نہیں ہوتا۔ اگر ہم تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں، لیکن اگر وہ برکت کے ساتھ ہو تو یہ کفایت کرتا ہے۔ یہ چیز ہمارے تجربے سے گزری ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگان دین کے ساتھ اس قسم کے اعمال ہوتے ہیں
کہ اس قسم کے معاملات بزرگان دین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہوتا تھوڑا ہے لیکن وہ اتنا کفایت کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں بانٹتے بھی ہیں۔ تو روحانی طور پر اپنی ایک کیفیت اپنی بنا لیں کہ چاہے ہم تھوڑا کمائیں چاہے ہم زیادہ کمائیں، لیکن اس میں برکت داخل ہو، اور برکت ایسی داخل ہو کہ برکت دوبارہ ختم نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ وظائف کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں کر لیتے ہیں، ہمارا کاروبار چلنے شروع ہو جاتا ہے، سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ تنزلی کی طرف معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ پھر ہم اپنے ان اعمال سے پھر چکے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے مشکل میں وعدے کیے ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم لوگوں کے حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، حقوق اللہ کا عباد کا خیال رکھیں گے، تو اس لیے جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں تو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو 100% فائدہ دے گا۔ تو چلیے اپنے ان اعمال کی طرف چلتے ہیں جو آج آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ کوثر انتہائی بہترین اور میٹھی صورت ہے۔ اس صورت کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کی برکات ہیں، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، رشتوں میں بندش کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے۔ چونکہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ رزق میں وسعت کے حوالے سے، برکت کے حوالے سے ہے، تو سورہ کوثر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رزق کے لیے انتہائی بہترین صورت ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صرف تین مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اول و آخر تین بار درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں، یا کوئی سا بھی چھوٹا درود شریف آپ لے لیں وہ پڑھیں، اور اس صورت کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد جب آپ دعا کریں گے، دعا کے اندر اپنا مقصد بیان کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد قوی امکان ہے کہ آپ کے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات درست ہو رہے ہیں، رزق میں فراوانی آ رہی ہے، دولت مل رہی ہے، تو آپ ہرگز نہ بھولیں کہ آپ نے اس میں سے صدقہ بھی دینا ہے، آپ نے اس میں سے زکوٰۃ بھی دینی ہے، آپ نے اس میں سے اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہے، اور دوسرے کے معاملات کا بھی آپ نے لحاظ رکھنا ہے، یعنی کہ غریبوں کی خدمت اپنی طرف سے بھی آپ نے کرنی ہے۔ اس چیز کو اگر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کبھی بھی کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوں گے، ہمیشہ آپ کو کامیابی ہی ملے گی۔ اس کے علاوہ بھی رزق کے حوالے سے بہت سارے ہم نے وظائف جو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے اوپر بھی توجہ کریں، ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جو وظیفہ میں نے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ انتہائی مجرب وظیفہ، قرآنی وظیفہ ہے، اور بزرگان دین سورہ کوثر کے اعمال کو اکثر اور بیشتر اپنے معاملات میں شامل رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اگر درست کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اس عمل کو کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمارے جسم میں وسعت عطا فرما، فراوانی عطا فرما، برکت عطا فرما۔ روحانی علاج استخارہ کے لیے اگر آپ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے نمبرز پر کسی بھی وقت آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دیگر ویڈیوز بھی آپ لازمی دیکھا کریں، اس میں بھی انتہائی مجرب وظائف ہم نے بتائے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شارٹ ویڈیوز بھی ہماری ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھا کریں۔ اور ہمارا جو ایک پوسٹ ہم ڈیلی یا دوسرے تیسرے دن کرتے ہیں، جس میں ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، جس میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا وظیفہ چاہیے، آپ کی کون سی خواب ہے، اس کی کیا تعبیر ہے، آپ اپنا مسئلہ کامنٹس کے اندر ہمیں شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو رپلائی کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں جو کو سنا سمجھ کر عمل کرنے اور دوسرے احباب تک خصوصی طور پر اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔